بیضوی مرر میں اس کا عکس ہلکی زرد روشنی سے جھلملا رہا تھا، یا شاید اس کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ ایک آنسو ٹوٹا اور گال پر لڑکتا فرش پر جا گرا۔ آئینہ بھی کیا عجیب شے ہے، ہر چیز دکھاتا ہے، کچھ نہیں چھپاتا، مگر پھر بھی ایک غلطی یہ کر جاتا ہے۔ ایک تلخ مسکراہٹ پھیکے چہرے پہ بکھری، دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں دکھاتا ہے۔ یہ کیسی شفافیت ہوئی کہ اپنا عکس ہی الٹا نظر آئے۔ یہاں کوئی سچا نہیں ہے، آئینہ تک دھوکہ دے جاتا ہے۔ اس نے بے دلی سے کہتے ہوئے آنسو رگڑے، پھر نم ہتھیلی پھیلا کر دیکھی۔ سانولی لکیروں کے درمیان تصویریں سی بننے لگیں، قلم در قلم، چہرہ در چہرہ۔ کرخ چہرے اور سونے کی بالیوں والی عورت نوٹ گن رہی تھی۔ سامنے وہ 15-16 برس کی لڑکی سر پہ دوپٹہ لیے کھڑی مضطرب انداز میں انگلیاں چٹکاتے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس یہ تو ہوئے فیکٹری کے پیسے، اور سلائی والے کدھر گئے؟ اس نے تیزی سے نظروں سے لڑکی کو دیکھا۔ وہ تھوڑے سے تھے، کرائے کے لیے رکھ لیے۔ کرایہ؟ کس کا کرایہ؟ لڑکی نے نظریں جھکا دیں۔ سلائی سینٹر دور پڑتا ہے امی، میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، آئندہ حمیدہ خالہ کے ساتھ بس سے جایا کروں گی۔ بہت پرزے نکل رہے ہیں تیرے پاس، میں دیکھ رہی ہوں، اچھی طرح انسان بن جا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بس کی عیاشیوں کی، 4 قدم اوپر چل لے گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ وہ پھٹ پڑی، لڑکی سہم کر پیچھے ہوئی۔ چل نکال سلائی سینٹر والے پیسے، اور آئندہ یہ ڈرامے میرے ساتھ نہ کرنا، چوٹی سے پکڑ کر گھر سے نکال دوں گی، سمجھی؟ لڑکی نے جلدی سے بٹوے سے مڑے توڑے چند نوٹ نکالے۔ عورت نے انہیں جھپٹ لیا۔ میں نے تیرے باپ سے شادی کرتے وقت سوچا تھا وہ میرے پہلے شوہر کا بچہ پال لے گا اور میں اس کی بن ماں کی بچی کو پال دوں گی تو احسان مانے گی، مگر نہیں، تو تو بہت فراڈ نکلی پارو۔ سنا ہے تیری ماں بھی ایسی تھی۔ وہ بکتی جھکتی پیسے گنتی پلٹ گئی۔ لڑکی نے بھیگی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ گھر کی چوکھٹ پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ دفعتاً شکیل باہر سے آتا دکھائی دیا۔ اماں پیسے دے دے جلدی، ورنہ رمضان چچا دکان بند کر جائے گا اور صبح تک کہیں وہ اوپرے پیسے نہ مانگ لے۔ ہاں یہ لے جا، جلدی سے سائیکل لے آ۔ فیروزہ مائی کا لہجہ نرم ہو گیا، بیٹے کو پیار کیا، نوٹ تھمائے اور پھر ہمدردی سے خود کلامی کے انداز میں بولی، اب اسکول جا کر اچھا سا پڑھنا۔ بیچارہ بچہ، اسکول جانا بھی مشکل بنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی وہ کہہ رہی تھی۔ وہ بے نیازی سے انگلی پر تھوک لگا کر نوٹ گننے لگا۔ لہجے بھی موسموں کی طرح ہوتے ہیں، وقت اور جگہ دیکھ کر بدل جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایک ہی وقت ایک ہی جگہ پہ وہ متضاد کیفیات میں سامنے آتے ہیں، جیسے ایک ساتھ دھوپ اور چھایا ہو، جیسے سمندر کے کڑوے اور میٹھے پانی کے درمیان اندیکھی آڑ ہو، اور پھر کڑوا تو کبھی میٹھے سے نہیں مل سکتا۔ باورچی خانے سے دکھتی لڑکی نے سر جھکا کر اپنی پھٹی ایڑیوں کو دیکھا۔ منظر بھیگتا چلا گیا، جیسے بن موسم کی بارش۔ بیڈ روم کا دروازہ ہلکا سا کھٹکا اور پھر چرچراہٹ سے کھلا۔ سنگار میز کے سامنے کھڑی پارس چونک کر پلٹی۔ فیروزہ مائی دروازے میں کھڑی تھی، اسے خود کو دیکھتا پا کر جلدی سے مسکرائی۔ بات کرنی تھی تم سے۔ وہ تمہید باندھتی آگے بڑھی۔ پارس اسی طرح سیدھی کھڑی رہی۔ اس کے فیروزہ مائی پہ جمی آنکھوں میں سنجیدگی اور سرد مہری تھی۔ تم شکیل کو پیسے کب بھجواؤ گی؟ وہ ذرا ہچکچا کر بولی۔ پارس گہری سانس لے کر آئینے کی طرف پلٹی، برش اٹھایا اور اوپر سے نیچے بالوں میں پھیرنے لگی۔ تم پھر کب تک بھیجو گی پیسے؟ اصل میں شکیل کو ضرورت ہے، کہہ رہا تھا ہو سکے تو کل ہی بھجوا دوں۔ تم یوں کرنا، کل دفتر جانا تو… کیا میں نے کہا کہ میں شکیل کو پیسے بھیج رہی ہوں؟ وہ آئینے میں فیروزہ کا عکس دیکھتی برش اوپر سے نیچے لے جاتے ہوئے پرسکون انداز میں بولی۔ فیروزہ نے الجھن سے لبوں پر زبان پھیری۔ وہ تو تم بھیج ہی دو گی۔ سوری، میں نہیں بھیج سکتی۔ وہ اب اپنے عکس پہ نگاہیں جمائے سامنے کے بال سیدھے کر رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی ہے تمہارا؟
نہیں ہے، اس لیے اسے میرا بھائی مت کہنا۔ اگر
بیوقوف بناتی ہو۔ چلو فیضی۔ وہ دھڑ سے آگے پیچھے باہر نکلے۔ منظر ہوا میں تحلیل ہوا۔ رنگ بکھرے یادوں کے کینوس پہ ایک اور برش اسٹروک لگانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پینٹنگ پھر سے بننے لگی۔ بھائی جی بڑے صوفے پر خاموش افسردہ سے بیٹھے تھے۔ سامنے وہ لڑکا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سویرا آپا کرسی پر برجمان مسلسل روئے جا رہی تھیں۔ دیدہ دلیری دیکھیں ان لوگوں کی۔ ایک تو ہم نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا، اوپر سے لڑکی نے شور کر کے سارا گھر اکٹھا کر لیا۔ کیسے لوگ ہیں۔ آنکھیں بند کر کے دوسرے کمروں میں پڑے تھے۔ اوپر سے اتنی بد زبانی کی، مجھ سے الٹا ہم پر الزام لگانے لگی۔ ٹین ایج لڑکے کا سر مزید جھک گیا۔ وہ اب اپنے پیروں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو پہلے دن سے ہی ندا کے طور طریقے اچھے نہیں لگے تھے، لیکن میں چپ رہی۔ آپ کی خوشی تھی، میں بھی خوش تھی۔ آج بھی زبان نہ کھولتی کہ میں تو دو بار پہلے بھی بازار میں ندا کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ چکی ہوں، مگر آج تو فیضی نے بھی دیکھ لیا۔ اب خاموش رہتی تو چھوٹا بھائی مجھے بڑے بھائی کا مجرم قرار دیتا۔ کیوں فیضی؟ لڑکے نے سر اٹھایا، بھائی جی سے نظریں ملائیں۔ جی بھائی جی، آپا درست کہہ رہی ہیں، ایسا ہی ہوا تھا۔ بھائی جی کی آنکھوں میں ڈھیروں اداسی تھی اور ویرانی۔ یادوں کی پینٹنگ چند دن مزید آگے سر کی۔ ایک فون کال ہر جگہ چھانے لگی۔ فیضی کے ہیلو کے جواب میں کہے گئے چند فقرے جو آج بھی اسے سنائی دیتے تھے۔ ندا بول رہی ہوں فیضان، بہت شکریہ تمہارا اور تمہاری آپا کا۔ آج تمہارے بھائی نے منگنی کا سامان واپس بھجوا دیا ہے، اور جانتے ہو میں خوش ہوں، اس لیے کہ انہوں نے مجھے فون بھی کیا اور پتہ ہے کہ کیا کہا انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہارا دامن بے داغ ہے، مگر اس واقعے کے بعد تم کبھی میرے بہن بھائی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکو گی۔ تمہیں بڑی تکلیف سے بچانے کی خاطر چھوٹی تکلیف دے رہا ہوں۔ تمہیں ہم سے بہتر لوگ مل جائیں گے، اور ملنے بھی چاہیے۔ وہ رو رہی تھی۔ یاد رکھنا فیضان، تم اور تمہاری بہن دنیا کے سب سے مفاد بالی کو چھیڑ رہی تھی۔ جی میم، ایک کام کے لیے فون کیا تھا۔ انہیں ایک دفعہ
آپ کو ان کا کانٹیکٹ نمبر چاہیے کیا؟ وہ ذرا سا چونکا۔ نہیں، مجھے کیوں چاہیے ہوگا؟ وہ ایک دم اتنی ناگواری سے پہلو بدل کر بولی کہ وہ خاموش ہو گیا۔ پارس کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے انگلی بالی پر پھیرتے کچھ سوچ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں کچھ ایسا چل رہا تھا جس سے ماتھے پر شکنیں اور آنکھوں میں نفرت کا اضافہ ہو رہا تھا۔ مجھے اجازت ہے میم؟ وہ اپنی حیرت چھپاتا ہوا کھڑا ہوا۔ پارس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک ویسے ہی کلفت چھائی ہوئی تھی۔